بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اب ہماری مستقل ایک نئی بحث کتاب الجمعہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے سنن نسائی میں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، قرآن کریم نے خود اس کا نام جمعہ رکھا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل تخفیف ہے جمعہ، تو جمعۃ اور جمعۃ۔ جن لوگوں کو ثقیل لفظ بولنا تھا وہ جمعۃ بولے، اور جن کو تخفیف پیدا کرنی تھی انہوں نے جمعۃ کہا۔ قرائے کرام جمعۃ بولتے ہیں، اور بنی عقیل کی لغت جمعۃ کی ہے۔ اس کو یوم العروبہ بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں ادھر ادھر سے ایک جگہ۔ جمعات اور جمعہ اس کی جمع ہے۔ امام ثعلب جو لغت کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کا نام کعب ابن لوئی جو حضور کے اجداد میں پائے جاتے ہیں انہوں نے جمعہ رکھا، ورنہ اس کو عروبہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ علامہ سہیلی نے اپنی کتاب الروض الانف میں لکھا ہے کہ کعب ابن لوئی اول من جمع یوم العروبہ، اور عروبہ کو جمعہ اسلام کی آمد کے بعد ہی کہا گیا۔ قریش اس دن میں جمع ہوتے تھے کعب ابن لوئی کے پاس۔ کعب ابن لوئی ان کو خطبہ دیتے تھے، حضور کی مبعث کا تذکرہ فرماتے تھے، اور یہ بھی بتلاتے تھے کہ وہ نبی میری اولاد میں سے ہوگا، تم اس کی پیروی کرنا، اس پر ایمان لانا۔ اور اس سلسلے میں وہ چند اشعار بھی پڑھتے تھے کعب ابن لوئی، جن میں سے ایک سناتا ہوں۔ یا لیتنی شاہد فحواء دعوتہ اذا قریش تبغی الحق خذلانا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو جمعہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ کمال خلائق اس میں جمع کیے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ خلق آدم کو اس میں جمع کیا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ قصیہ ان کو جمع کرتے تھے، اور بھی بہت سی وجوہ تسمیع اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بحث یہ بھی سنیے کہ جمعہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ نمبر 1 یوم الجمعہ، نمبر 2 یوم العروبہ، نمبر 3 حربۃ۔ حربۃ ای مرتفع عال کالحربۃ، جنگ کا دن مت سمجھنا، حربۃ یہ حربۃ سے نکلا، اونچا، اور اسی سے محراب کو محراب کہا جاتا ہے۔ ایک اور نام ہے یوم المزید۔ طبرانی شریف معجم اوسط میں ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل انہ قال وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ۔ اور ایک نام جمعہ کا حج مساکین بھی ہے۔ ابن عباس کی مرفوع روایت آئی ہے اس سلسلے میں، اگرچہ اس پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔
تو ایک نام یوم الجمعہ، یوم العروبہ، حربتن، یوم المزید اور حج المساکین۔ جمعہ کی مشروعیت کب ہوئی، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم اس کے قائل ہیں کہ جمعہ مدینہ میں فرض کیا گیا، اس لیے کہ آیت کریمہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ اس سورت کی ہے جو سورت مدنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں جمعہ پڑھنا ہجرت سے پہلے بالکل ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن رجب امام احمد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جمعہ اسلام میں جو قائم کیا گیا وہ مدینہ میں تھا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک جماعت اگرچہ یہ کہتی ہے کہ جمعہ کی فرضیت مکہ میں ہوئی ہجرت سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جمعہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے امام نسائی کی اس روایت سے جو نسائی نے اپنی کبریٰ میں نقل فرمائی ہے، ہمارے سامنے تو صغریٰ ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ بجواثا بالبحرین قریۃ لعبد القیس۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جمعہ جواسا میں پڑھی گئی وہ مدینہ کے بعد دوسرا جمعہ تھا۔ وفد عبد القیس کے بارے میں آتا ہے کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسا من البحرین۔ کچھ لوگ مطلقاً سمجھ رہے ہیں کہ وہ مکہ کا جمعہ تھا، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مدینہ میں قائم کیے جانے والے جمعہ کے بعد کا جمعہ تھا۔ لگے ہاتھ ایک مفید بحث یہ بھی ذکر کر دیں، جمعہ کے خواص کیا ہے جس کی بنیاد پر اس کو اسلام میں اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے 33 ممیزات اور خصائص بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ہم آپ کو سناتے ہیں۔ جمعہ ہی کا دن وہ ہے جس کی فجر میں سورہ سجدہ پڑھنا مسنون قرار دیا گیا۔ جمعہ ہی کا دن وہ ہے جس میں کثرت صلاۃ و سلام علی النبی کا حکم دیا گیا، مستحب قرار دیا گیا۔ اس دن میں جمعہ کی نماز ہے، اس میں غسل کا خاص طور پر حکم ہے، خوشبو لگانے کا حکم ہے، سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، خطبے کو دھیان سے وجوبی طور پر سننے کا حکم ہے۔ بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن تکفیر سیئات ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جہنم کو روزانہ دہکایا جاتا ہے سوائے جمعہ کے دن۔ اس دن ایک اجابت کی گھڑی ہے، وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء مومنین کے سامنے جنت میں تجلی فرمائیں گے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس سے سماوات و ارض، جبال و بحار، پوری مخلوق سوائے انس و جن کے گھبراتی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اس امت کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھا تھا، اہل کتاب کو اس سے محروم کر دیا۔ اس دن کا ہی صرف روزہ رکھنا مکروہ بھی ہے، اور وہ دن مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ خصوصیات اس کی ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ساعات اجابت سے ہمکنار فرمائے۔ اب اس کتاب الجمعہ کے ذیل میں پہلا ہی ترجمۃ الباب ہے ایجاب الجمعہ، یعنی ان روایتوں کا بیان جس سے جمعہ کی فرضیت اور وجوب پر استدلال ہوتا ہے، اور استدلال کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر روایت ہے، اس میں آیا ہے
کہ کتب اللہ عز وجل علیہم، یعنی ھذا الیوم الذی کتب اللہ، کتب اللہ جب بولا جائے تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فرض الجمعہ میں اس سے زیادہ واضح دلیل نقل فرمائی کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ روایت ہے سعید ابن عبد الرحمن المخزومی کی، اس روایت کی سند میں ابو الزناد نام کے راوی آئے ہیں، عبداللہ ابن ذکوان المدنی ثقۃ فقیہ۔ اعرج نام تھا عبد الرحمن ابن ہرمز المدنی ثقۃ ثبت۔ ابن طاؤوس یعنی عبداللہ ان کا نام تھا، اور طاؤوس ابن کیسان الحمیری ابو عبد الرحمن الیمانی، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون، اور مسلم کی روایت میں ہے نحن الآخرون ونحن السابقون، اور بخاری کی روایت میں ہے نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ہم زمانے کے اعتبار سے اگرچہ متأخر ہیں لیکن مقام و منزلت کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس امت کا وجود دنیاوی اعتبار سے اگرچہ متأخر ہے لیکن آخرت میں وہ سبقت لے جائے گی اس طور پر کہ سب سے پہلے حشر اس کا ہوگا۔ ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم دنیا میں اگرچہ ظہور پذیر بعد میں ہوئے ہیں لیکن ہمارا مقام و مرتبہ یہ سبقت لیا ہوا ہے، ہم سابق ہیں۔ اور بعض لوگوں نے بڑا اچھا مطلب بیان کیا کہ ہمارا ظہور اگرچہ بعد میں ہوا لیکن ہمارے وجود کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا، اس لیے کہ ہمارے نبی امام الرسل ہیں، اور صدر کا انتخاب، صدر کی تعیین یہ جلسے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اس کی تعیین، اس کا انتخاب پہلے ہوا۔ تو ہم لوگ اگرچہ بعد میں آئے لیکن مقام و مرتبہ پہلے ہے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود یہ کہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، لیکن یہ کتاب کا پہلے اور بعد میں دیا جانا یہ منزلت اور مرتبت میں اثر نہیں ڈالتا۔ اب ترجمۃ الباب آیا وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ، یہ دن ہے جمعہ کا جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کیا تھا لیکن فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ اس میں اختلاف کرنے لگے۔ اہل کتاب اس دن کی شأن میں اختلاف کرنے لگے کہ کیا اس کی تعیین لازم ہے یا اس کا استبدال بالغیر جائز ہے، یعنی یہی دن کو ہم فرض قرار دیں یا اور کسی دن کو اس کے بدلے میں کر سکتے ہیں۔ فَهَدَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ یعنی یوم الجمعۃ، اللہ نے ہمیں اس دن کی تعیین کے شرف سے نوازا۔ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، اب لوگ اس سلسلے میں ہمارے تابع رہیں گے، ہمارے پیچھے رہیں گے۔ تبعن تابعن کی جمع ہے، جیسے خدمن خادمن کی جمع ہے۔ الیہود غدن، یہود آئندہ کل اپنا دن منائیں گے، والنصارى بعد غدن، ابن خزیمہ کی روایت میں ہے فَهُوَ لَنَا وَلِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ۔ دیکھو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور اضلال اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ معتزلہ کے خلاف یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ پوری امت کا اجماع خطا پر ہونا، اس مصیبت سے سلامتی صرف اس امت کو حاصل ہے۔
یہ امت پوری کی پوری خطا پر جمع ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ روایت میں بھی آیا لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا فاسد ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نزول وحی کے زمانے میں اجتہاد جائز ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جمعہ شرعی اعتبار سے ہفتے کا پہلا دن ہے، تبھی تو ان کو کہا گیا کہ الناس لنا فیہ تبع، تو جمعہ سے آغاز کیا جائے گا، نہ کہ سنیچر سے آغاز کیا جائے گا۔ طلب عزیز کو اس کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ سنیچر کو جمعہ کے بعد قرار دیا گیا ہے۔ اہل علم کا صلاۃ الجمعہ کے حکم میں اختلاف ہے۔ ابن العربی یہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ابو بکر ابن المنذر بھی، کہ اہل علم اس بات پر تو اجماع کیے ہوئے ہیں کہ جمعہ واجب ہے احرار اور بالغین پر جن کے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ ابن العربی نے باجماع امت اس کو فرض قرار دیا ہے۔ مغنی نے، ابن قدامہ نے مغنی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں اگر لفظ سنت ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرضیت سنت سے ثابت ہے۔ جمعہ کی فرضیت کے دلائل اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور ابھی روایت میں آیا کہ کتب اللہ علیہم، امام بخاری نے تو باب فرض الجمعہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ اسی طرح حضور کی ایک روایت ابو داؤد میں ہے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربعہ، صرف 4 لوگوں پر اس کی فرضیت نہیں ہے، عبد مملوک، امرأۃ، صبی اور مریض۔ اسی طرح ایک دلیل فرضیت جمعہ کی صحیح حدیث رواح الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے حضور نے فرمایا لقوم یتخلفون عن الجمعہ کہ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ فرض ہے۔ کتنی عدد ہونی چاہیے جس سے جمعہ منعقد ہوگا؟ ابن حجر نے اس سلسلے میں تقریباً 15 اقوال نقل کیے ہیں۔ ابن حزم وغیرہ کا قول تو یہ نقل کیا کہ وہ ایک آدمی سے بھی صحت جمعہ کے قائل ہیں۔ امام نخعی اور اہل ظاہر 2 لوگوں کے قائل ہیں کہ 2 لوگ کم از کم ہونے چاہیے۔ امام ابو یوسف اور محمد ابن الحسن الشیبانی فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ 2 لوگ ہونے چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، ابو ثور، علامہ لیث علیہم الرحمہ امام سمیت 4 لوگوں کے قائل ہیں کہ امام کے علاوہ 3 لوگ کم از کم ہونے چاہیے، اور یہی قول مفتیٰ بھی ہے۔ نیز اہل علم کا اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے کہ کن جگہوں کے لوگوں پر جمعہ واجب ہوگا، کس کس جگہ پر جمعہ واجب ہوگا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ہر وہ آبادی اور بستی جس میں ایک جماعت ہو اور وہ باجماعت نماز پڑھتے ہوں اس میں جمعہ واجب ہوگا۔ ابن عباس کی روایت پیش کرتے ہیں کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ بالمدینۃ لجمعۃ جمعت بجواسہ من البحرین، اور جواسہ کو قریۃن کہا گیا ہے۔ ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ قریۃن کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اور قریتین سے مراد مکہ مدینہ ہے۔
ایک قول یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ کا کہ کل قریۃ علیہم امیر یجمع فیہا، جس بستی کا کوئی ذمہ دار ہو وہاں جمعہ قائم کیا جائے گا۔ حضرت علی کی طرف ایک قول کی نسبت ہے کہ جمعہ اور تکبیرات تشریق کے لیے مصر جامع شرط ہے، اور یہی قول امام نخعی کا ہے کہ لا جمعۃ الا فی مصر من الامصار یا الا فی مصر جامع۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے 7 امصار بنائے تھے، یا امصار کو 7 حصوں میں بانٹا تھا، 7 شہر مقرر کیے تھے: مدینہ، بحرین، بصرہ، کوفہ، جزیرہ، شام اور مصر۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ ہر اس بستی میں جمعہ قائم کیا جائے گا جس میں 40 مرد ہوں گے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ حضرت عمر نے لکھا کہ ایما قریۃ اجتمع فیہا 50 رجلا فلیؤمہم رجل منہم ولیخطب علیہم ولیصلی بہم الجمعہ۔ 50 لوگ ہونا اس سلسلے میں ضروری ہے۔ روایت بیان کرتے ہیں واصل ابن عبد الاعلیٰ سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک روایت جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ تک بھی، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضل اللہ عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة۔ مزید وضاحت ہو گئی، المقضی لهم قبل الخلائق، السابقون کا مطلب بھی ذکر کر دیا گیا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مضمون مزید ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔